دو تین چیزیں ہی ہیں بھائی جس پہ بیان بار بار کرنا پڑتا ہے. انسان کا بچہ کسے کہتے ہیں پہلے یہ سمجھو, اس کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. نمبر دو, پھر ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے جو موٹیویشن چاہیے اس پہ بھی ہمیں کون چلاتا ہے؟ قرآن چلاتا ہے. تو اس میں ہمیں سب سے پہلے یہ تصور دماغ میں بٹھانا پڑے گا کہ یہ دنیا رہنے کی جگہ بولو نہیں ہے. مریں گے یہاں سے, مریں گے. یہاں کی ترقی, یہاں کی عزت سب 2 نمبر. پیرس میں نے ولاگ بنایا نا, تو بلڈنگیں دکھا رہا ہوں خوبصورت, تو مجھے خیال ہوا کہ ایسا نہ ہو لوگ اس پیرس کو زیادہ فری کرانا شروع کر دیں. جرمنی بھی گیا نا, تو اب لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, گھوم رہے ہیں, تو میں نے کہا تھوڑا سا ہم آخرت کا تڑکا لگا دیں تاکہ لوگوں کو بس یہ انجوائے کرنے کے لیے, کوئی دل لگانے کی جگہ نہیں. تو میں نے کہا بھائی یہ پیرس آپ دیکھ رہے ہیں لیکن یہ دنیا ہے بہرحال مسافر خانہ, جانا سب نے کہاں ہے. اورنگی ٹاؤن میں رہتا ہو, ڈیفینس میں رہتا ہو, پٹیل پاڑا میں رہتا ہو, گندے نالے میں رہتا ہو, مر کے جائے گا کہاں؟ جہاں پیرس والا بھی وہیں جاتا ہے جہاں یہ جائے گا. تو دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. نیچے لوگوں کے کمنٹس, ان مولویوں کو دیکھو خوب انجوائے کر رہے ہیں, پیرس گھوم رہے ہیں, اور ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں. میں نے کہا پاکستانی قوم جو ہے نا ماشاءاللہ تبصرہ کرنے میں پیچھے نہیں ہے. کہہ رہے دیکھو اگر دل لگا, ان کا مقصد یہ تھا اگر دل لگانے کی جگہ نہیں ہے تو کیوں جا رہے ہو پیرس ہے بھائی. اور اگر گئے ہو تو تمیز سے مسجد میں جاؤ, اللہ اللہ کرو, تبلیغ کرو, پتلی گلی سے نکلو. ہمیں یہ بلڈنگیں اور یہ اتنا خوبصورت کیوں دکھا رہے ہو بھائی؟ دل لگانے کی جگہ پہلے تو جانا ہی نہیں چاہیے پیرس آپ کو. یہاں بیٹھ کے پیرس والوں میں بیان ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو میرا مقصد اس اعتراض کرنے والے کی بات کا جواب دینا نہیں ہے, یہاں بھی میرا مقصد آپ کا کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے. خوب سمجھ لو, دنیا سے محبت کرنے کی اجازت نہیں ہے ہمیں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لیں. یہ وہ رہبانیت ہے جو اسلام میں حرام ہے. پیرس سے محبت نہیں کر کے بھی پیرس جانا پڑے گا اگر اللہ نے آپ کو گنجائش دی ہے, پیسہ دیا, گھومو جا کے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں ہے پیسے تو آرام سے چپ کر کے بیٹھ جاؤ, حسرت سے رالے مت ٹپکاؤ. کیونکہ جب ہمارے پاس گنجائش نہیں تھی تو پیرس جانے والوں کو ہم بھی حسرت سے نہیں دیکھتے تھے. ہم کہتے تھے جا کے کیا کر لے گا, مرے گا تو ہماری والی خبر بھی ملے گی اس کو, ساتھ والی, اور کیا ہوگا. جب نہیں ہے تو نہیں ہے, گئے تو انجوائے کر لو. کس نے منع کیا ہے؟ دل نہ لگاؤ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دنیا سے بے رغبتی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ دو, کیونکہ دنیا کو چھوڑنے میں صرف پیرس کو چھوڑنا نہیں ہے. پھر یہ جو آپ نہاریاں اور بریانیاں کھا رہے ہو یہ بھی چھوڑو, پھر ناشتوں میں پراٹھے بھی چھوڑو, انڈے بھی چھوڑو, پھر تو 2 ٹائم کی روٹی بھی, بلکہ 1 ٹائم کی روٹی کھاؤ. 1 ٹائم کھانے سے بھی زندہ رہتا ہے, اور وہ بھی جو کی روٹی ہونی چاہیے صرف پانی کے ساتھ. اور صرف وہ کھاؤ جو ڈاکٹر کہے کہ یہ پروٹین آپ میں کم ہو رہی ہے, یہ انڈا آپ ایک مقدار میں, اتنا ضرورت جتنا ڈاکٹروں کے مشورے کی خوراکیں پتہ ہے نا آپ کو. ڈاکٹر جو خوراک بتاتا ہے نا خود بھی نہیں کھا سکتا وہ اس کو پتہ ہے یہ میں نہیں افورڈ کر, کیونکہ ڈاکٹروں کے مشورے کے مطابق تو صبح 2 ہاف بوائل انڈے. اور ایک دفعہ ہم نے اسکول میں پڑھا تھا, اس کے بعد میں نے کہا اللہ آئندہ کبھی ہم مشورہ ہی نہیں لیں گے ڈاکٹر سے کھانے سے پہلے کیا کھانا ہے. تو وہ تو بڑی ایک لگی بندی خوراک ہے نا. باقی تو ہم غریبیاں اپنے زبان کے ذائقوں کے چٹخارے پھوڑ رہے ہوتے ہیں. تو پھر یاد رکھو دنیا اگر چھوڑنی ہے تو صرف لندن پیرس نہیں چھوڑنا پڑے گا آپ کو, پھر آپ کو صبح کے پراٹھے بھی بولو, کیونکہ اسلام میں تو کہیں نہیں ہے پراٹھے کھاؤ انڈے کھاؤ. اسلام میں تو پھر یہی ہے کہ یہ تمہاری مرضی ہے, کھانا ہے کھاؤ, نہیں کھانا ہے نہیں کھاؤ. تو ہر چیز چھوڑنی پڑے گی. تو اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات ہیں, ان اللہ یحب الجمال, ان اللہ جمیل یحب الجمال. دیکھو 3 درجات ہوتے ہیں, ایک ہے ضرورت, ایک ہے آسائش, ایک ہے آرائش. 3 درجات ہیں پیسہ خرچ کرنے کے. ایک ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے, یہ بھی جائز ہے اسلام میں. ایک ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں ضرورت تو پوری ہو رہی ہے, ذرا سہولت میں آ جائیں گے, یہ بھی جائز ہے. تیسرا ہے کہ سہولت بھی ہے لیکن ہٹو بچوں کام نہیں ہو رہا, زینت نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں آرائش. مثال کے طور پر آپ کو زندگی گزارنے کے لیے رات کو کوئی چھت چاہیے,
جہاں مچھروں سے, دھوپ سے, سردی سے, گرمی سے حفاظت ہو. تو اگر ایک کمرے کا بھی آپ کو گھر مل گیا اور اٹیچ باتھ روم مل گیا جس میں بیماریوں کا خطرہ نہ ہو اور صاف ستھری جگہ ہو, تو آپ کی رہائش کی ضرورت پوری, بولو, ہو گئی. خوراک کے معاملے میں کیا ہے؟ خوراک میں اگر آپ کو 2 ٹائم کی بھی روٹی مل جائے, تھوڑے بہت پروٹین اور کارب ہو, تو آپ کی ضرورت کیا ہو گئی؟ پوری ہو گئی. رہائش میں آپ کی ضرورت 1 کمرہ, 1 اٹیچ باتھ روم, ضرورت پوری ہو گئی. لیکن ٹینشن ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہی کچن ہے آپ کا, اور پھر پانی کے لیے بالٹیاں بھر بھر کے لاؤ گے باہر سے, موٹر کا سسٹم, موٹر ہوگی تو لگائیں گے کہاں, ایک کمرے میں موٹر کیسے پانی کی فکس کریں بھائی. تو ہم کیا کہتے ہیں, آسائش کی طرف جاتے ہیں. یار 1 کمرے کا نہیں, کم از کم 3 کمرے کا گھر ہونا چاہیے. اس میں کچن الگ ہو, واش روم ایک الگ ہو, پھر موٹر کے لیے برآمدہ الگ ہو, اور بستر لگے ہوئے ہوں اس میں, نیچے ہی زمین پہ سو رہے ہوتے ہیں, یار تھوڑا سا تمیز سے سو جائیں گے گدے پہ. تو ایک درمیانے درجے کا گھر کیا کہلاتا ہے؟ اس میں ہے آسائش, آرام, انسان ایزی فیل کرتا ہے. تو اس میں الگ سے پیسہ لگانا پڑے گا. یہ بھی شریعت میں کیا ہے؟ جائز ہے کہ آپ, ضرورت تو آپ کی پوری ہو رہی ہے لیکن آپ چاہ رہے ہو ذرا سہولت سے. ضرورت آپ کی ابال کے دال, ابلی ہوئی دال کھاؤ گے, ضرورت پوری ہو جائے گی. لیکن آدمی کہتا ہے یار تھوڑا تمیز سے بنا لو بیگم, تھوڑا پیاز ٹماٹر کا تڑکا لگا لو, کچھ حلق میں نوالا اترے گا, کوئی مزہ آ جائے. تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے اس پہ. کیا خیال ہے؟ یہ ہے, اس پہ بھی پیسہ, جب تڑکا لگے گا تو ٹماٹر پیسوں سے آئے گا نا, پیاز بھی پیسوں سے آئے گا, پھر دیسی گھی کا تڑکا لگے گا تو پیسوں سے آئے گا. تو یہ ساری کیا ہے؟ آسائش. اسلام میں اس پہ پیسہ خرچ کرنے پر بھی پابندی نہیں ہے. تیسری ہے آرائش. ڈیفینس کے گھروں میں آپ جاؤ, گھر میں جاتے ہی جی فانوس لٹکا ہوا ہے, یہ الگ قسم کا صوفہ ہے, وہ الگ قسم کا صوفہ ہے, یہ خوبصورت پردے جو مالداروں کے گھروں میں ہوتا ہے, 5 اسٹار ہوٹلوں میں ہوتا ہے. آسائش, ایئر کنڈیشن آپ کے انگلیوں پہ ہے, ٹھیک ہے نا. غریب کے گھر میں نہ اے سی ہوتا ہے, پنکھا ہوتا ہے, وہ ہوا, پنکھے کی اپنی آواز آتی ہے, اس کے عادی بھی ہو جاتے ہیں غریب لوگ, جو آواز نہ ملے وہ ٹینشن سے مر جائیں. اچھا, جتنا غریب ہوگا پنکھے میں آواز اتنی زیادہ ہوگی, اسی کو انجوائے کرتا ہے. بعض دفعہ ڈر ہوتا ہے کہ گر نہ جائے پنکھا. تو ایک دفعہ ایسے ہی ہوا, میں کسی جاننے والے کے گھر کے, بیچارے بہت غریب تھے, اللہ, مقصد کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہے. تو ایک پنکھا لگا ہوا تھا, وہ نہیں ہوتے پیڈسٹل فین جو ہوتے ہیں ڈنڈے پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, وہ یوں 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 کر کے نا گھوم رہا ہے. تو میں نے کہا میں نہیں بیٹھ رہا, مجھے لگ رہا ہے کسی بھی وقت یہ سردے میں چلا جائے گا. انہوں نے کہا نہیں مفتی صاحب کچھ نہیں ہے, بہترین پنکھا. میں نے کہا بھائی میرے کو لگ رہا ہے کہ جس حساب سے ہل رہا ہے نا یہ, اس کو یا تو ہمیں چکر آئیں گے یا اس کو چکر آئیں گے. اچھا میں باتیں کر رہا ہوں, دھڑام سے پنکھا نیچے. میں نے کہا اللہ کا کتنا بڑا فضل ہو گیا, میں لیٹا نہیں یہاں پہ. تو پنکھا کیا ہے, تو غریب اس پہ بھی خوش ہوتا ہے, کہتا ہے چلو دوبارہ اٹھا کے ایلفی سے چپکا دو اس کو, ٹھیک ہے نا. تو سہولت تو ہے لیکن آرائش اور زینت نہیں ہے. آرائش کہتے ہیں زینت کو, اٹریکشن ہو اس میں, اٹریکشن تھوڑی ہے. اٹریکشن تو یہ ہوتی ہے کہ آپ نے دہلیز پہ قدم رکھا, گھر میں گئے, ابے یار کیا زبردست لگژری اسٹائل. جیسے ہمارے پنجرے میں جب کوئی جاتا ہے نا مرغیوں کے, تو ہمارے لیے تو بڑی اٹریکشن ہے. پتہ نہیں, ایک تو میں جو بھی مہمان آتا ہے, ڈیفینس سے آ رہا ہو, کلفٹن سے آ رہا ہو, 20ویں گریڈ کا آفیسر ہو, 18ویں گریڈ کا آفیسر ہو, میں اس کو اپنی گائے دکھاتا ہوں, اپنی بکری دکھاتا ہوں, اور اپنی انڈوں پہ بیٹھی ہوئی مرغیاں لازمی دکھاتا ہوں. آج میں سوچنے لگا پتہ نہیں اس کو دلچسپی ہے بھی کہ نہیں ہے. یہ بولے گا یار کیا ہمیں کیا دکھا رہے ہو مفتی صاحب, مرغیاں دکھا رہے ہو, بکری دکھا رہے ہو. تو پھر میں نے سوچا یار ہمارے پاس آنے کا جرمانہ یہی ہے, جو ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو اپنی گائے بھی دکھائیں گے, تیرے باپ نے بھی دیکھنا ہے چاہے تیرا دل کرے یا نہ کرے, اپنی مرغیاں بھی دکھائیں گے. اب ہر آدمی کو دلچسپی نہیں ہوتی, لیکن بھائی ہمیں دکھانے میں مزہ آ رہا ہے, تو ہم سے ملاقات کا کفارہ یہ ہے کہ آپ ہماری مرغیاں بھی دیکھو اور مرغیوں انڈوں پہ بیٹھی ہوئی مرغیاں الگ سے دیکھو آپ. یہ کفارہ ہے ملاقات, کیونکہ ہمیں دکھانے میں مزہ آتا ہے اپنی مرغیاں. تو آپ کو آئے نہ آئے, جب بھائی ہمارے پاس آ رہے تو ہماری شرطوں پہ آؤ نا. جب آپ کسی سے ملنے جاتے ہیں تو اپنی شرطوں پہ تھوڑی,
بھائی ہم نے آپ کو ٹائم دیا, اگر آپ سمجھتے ہو بھائی مفتی صاحب نے ٹائم دیا, ان کا بڑا شکریہ, تو شکریہ کی قیمت دے دیں آپ. اس شکریہ کی قیمت کیا ہے؟ ہماری گائے دیکھیں اور تعریف کرنی پڑے گی آپ کو, بہت اچھی گائے ہے. کوئی ہم نے اس کی غیبت برداشت, بکری دیکھ کے چاہے جیسی بھی ہو آپ کو بولنا پڑے گا ویل ڈن ماشاء اللہ بڑا مزہ. مرغیاں دیکھ کے آپ کو کہنا پڑے گا ویل ڈن مفتی صاحب بہت زبردست. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ خوشی مل جاتی ہے, پھر ہم تھوڑی دیر اور بیٹھ جاتے ہیں آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو میں سوچ رہا تھا یار میں ہر ایک کو دکھاتا ہوں, لوگوں کو تھوڑی دلچسپی ہوتی ہے. بہت سے لوگ بڑا 3 پیس سوٹ ٹائی اور یہ سے مرغیاں ان کو. ایک دفعہ تو کیا ہوا, ایک صاحب ملنے کے لیے آئے, وہ امریکہ سے آئے تھے, امریکہ میں ہی ماسٹر واسٹر کیا ہوا, میں نے مرغیوں میں ہی بٹھا دیا ان کو, چائے وہیں منگوا لی, اور میں نے تو مجھے تو مزہ آتا ہے. اب میں نے کرسی پہ ان کو بٹھا کے گیا, چائے منگوائی, میں نے کہا آپ پیے میں آتا ہوں. میں آیا تو اب وہ کچھ کہہ بھی نہیں رہے. وہیں ہماری میٹنگ تھی کوئی, اب ہماری آدھا پونے گھنٹے کی میٹنگ ہوئی ہے, تو اس کے بعد مغرب کی اذان کا ٹائم ہوا, وہ اٹھ کے جانے لگے. میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی یہاں مرغیوں میں کوئی؟ ان کو بہت تکلیف ہوئی تھی. مجھے کہنے لگے بس وہ بیٹیں ویٹیں کر رہی تھیں, ادھر کوئی ادھر آ کے بیٹھ رہا ہے چوزا, کوئی ادھر آ کے بیٹھ رہا ہے, بس ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں مفتی صاحب. مجھے ان کے اسٹائل سے لگا کہ ان کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا. صحیح. تو کہہ رہے ہیں یار وہ ادھر بیٹھ رہی تھی اور کوئی ادھر, یوں وہ ہوتے ہیں نا ذرا بیچارے کچھ زیادہ فینسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو خیر یہ کہاں سے کہاں بات چلی گئی, بات کو میں جلدی سے سمیٹوں. تو اب دیکھو ایک پیسہ خرچ ہوتا ہے کس پر؟ آسائش, زینت پہ. ضرورت آپ کی ایک لنگوٹا باندھ کے گھومے, لباس کی ضرورت پوری ہو گئی. آسانی اس میں کہ پراپر سلا ہوا کپڑا پہن لیں. آسائش کس میں ہے؟ ایک دم کاٹن کلف چمکتا ہوا, یا 3 پیس سوٹ ٹائی اور ایک دم فٹ فاٹ. لوگ ملیں تو لگے یار کو مزہ آ گیا جی مل کے, خوشبو بھی بڑی اعلیٰ کوالٹی والی لگائی ہوئی ہے. یہ کیا کہلاتی ہے یہ چیز؟ آرائش. گھر بڑا لگژری رکھا آپ نے, اور سارا گاڑی ضرورت آپ کی W11 سے بھی پوری ہو جاتی ہے, بلکہ پیدل بھی پوری ہو جاتی ہے. اور آسانی کیا ہے کہ بھائی آپ ذرا اچھی والی اوبر کرا لیں. اور آسائش کیا ہے؟ زینت کس میں؟ اپنی گاڑی ہو آپ کی, خوبصورت بہترین لگژری قسم کی گاڑی ہو, وہ چلا رہے ہوں. تو اسلام میں اللہ نے آپ کو ضرورت پہ پیسہ خرچ کرنے کی بھی اجازت دی, آسائش پہ پیسہ خرچ کرنے کی بھی اجازت دی, اور آرائش پہ. تو خوب سمجھ لیں سفر میں بھی آرائش, کہ آپ گھومنے پھرنے دنیا میں کہیں جاتے ہیں, کوئی اچھی جگہ آپ کو نظر آتی ہے, آپ پہاڑوں میں چشموں میں انجوائے کرتے ہیں, تو اللہ کی طرف سے اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. پابندی صرف اس پر ہے کہ لائف کو انجوائے کرنے کی اجازت ہے, ان چیزوں سے دل نہ لگاؤ. دل دینا الگ چیز ہوتی ہے. دل دینے کی علامت کیا ہے؟ آپ کہیں گے کیا وہی جب انجوائے کرنا ہے تو دل دینے کا مطلب ہے چھوٹتی ہے تو غم کتنا ہوتا ہے. دیکھو جب آپ سفر میں جاتے ہو, کوئی ہم سفر ہوتا ہے, دل لگاتے ہو. اب یہ میرے ساتھ لاہور میں جا رہے تھے نا, یہ مجھے ملے, لاہور میں جا رہا تھا تو یہ ایئرپورٹ پہ ملے مجھے, امریکہ سے آئے ماشاءاللہ. یہ تو ایئرپورٹ پہ ہماری گپ شپ ہو گئی, دوستی ہو گئی. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جہاز میں میرے ساتھ ہی بیٹھ جائیے گا, لیکن ان کی سیٹ تھی پیچھے. مجھے اچھے کچھ تمیز کے آدمی لگے یہ, میں نے کہا کچھ مجھے بھی سیکھنے کا موقع ملے گا آپ سے. تو یہ کہیں پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, میرے ساتھ جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے ہم نے ان سے مکا کر کے ان کو پیچھے بٹھا دیا, ان کو میں نے اپنے ساتھ بلوا لیا. ٹائم میرا لاہور جاتے ہوئے کیا ہو گیا, اچھا گزر گیا, کچھ گپ شپ ہو گئی, دوستی ہو گئی. اب یہ نہیں کہ لاہور ایئرپورٹ پہ یہ جب جا رہے ہیں تو میں پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہوں یار یہ کیا ہو گیا ہے, آپ کہاں جا رہے ہو, مجھے عین عالم شباب میں تنہا چھوڑ کے مجھے کہاں جا رہے ہو. کیا خیال ہے؟ بس اچھا ٹائم گزرا. تھوڑا بہت غم تو ہوتا ہے انسان کو, تھوڑا بہت تو ہلکا پھلکا ہوتا ہے کہ یار اگر پشاور کی فلائٹ ہوتی تھوڑا ٹائم اور اچھا گزر جاتا. ٹھیک ہے بھائی ماشاءاللہ, بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے, نائس ٹو میٹ یو. 2-4 جملے انہوں نے کہا, یہ بھی نہیں پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے ہائے ہائے ہائے, وہ کچھ بھی نہیں. تو میں نے ان سے کہہ دیا کہ اتوار کو عصر میں آ جائیے گا, کبھی موقع ملا بیان ہوتا ہے. تو آج آ گئے, تو ہم بیٹھ کے چائے وائے پی لی. ان کو بھی میں نے مرغیوں میں لے جا کے بٹھایا, پھر امریکہ سے آئے ان کو پھر ہم نے مرغیوں میں لے جا کے, پتہ نہیں اندر ان کی کیا حالت ہوگی, مرغیوں کے انڈے ونڈے چوزے موزے. پھر انہوں نے بتایا کہ میں نے بھی پالے ہیں. تو خیر 13 انڈے رکھے تھے, الحمدللہ 7 چوزے نکل گئے ہیں, 5 رہ گئے ہیں. آپ لوگ سے خصوصی دعا کی درخواست ہے, خصوصی دعا کی درخواست ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو لائف کو انجوائے بھی کرنا ہے, آسائش پہ بھی پیسے خرچ کرنے ہیں, ضرورت پہ بھی, آرائش پہ بھی,
دل لگانے کی کوشش نہ کرو. انگریز دنیا سے دل لگاتا ہے, جب دنیا چھوٹتی ہے تو خودکشی کی طرف جاتا ہے. وہ مسلمان دنیا کو انجوائے کرتا ہے حلال طریقے سے, چھوٹتی ہے تو اس کو ٹینشن نہیں ہوتی, کیونکہ مسافر خانہ ہونے کا تصور ایسا دماغ میں انسٹال ہو گیا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے یار یہ تو ویسے ہی چھوٹ جانی ہے بھائی, ابھی تو بڈھے ہو جائیں گے تو کسی کام کے نہیں رہیں گے, یہ تو ختم ہو جائیں گے, دلیے پہ آ جائیں گے, پھر سوپ پہ آ جائیں گے, پھر ڈرپ پہ آئیں گے. حقیقت ہے, ڈاکٹر کہے گا آپ سوپ پینے کی بھی آپ میں طاقت, اب صرف مرغیاں دیکھ کے تصور کیا کرو کہ ونس اپون اے ٹائم ان کا سوپ پیا کرتے تھے ہم. اچھا یہ مرغیاں ہم نے سوپ کے لیے نہیں رکھی ہوئی ہیں, کیونکہ ایک مہمان آیا, وہ مجھے کہہ رہے ہیں یار یہ اگر کاٹ کے کھلا دیں آپ, رات کی دعوت کر دیں. تو میں نے کہا دوبارہ سب گستاخانہ جملہ ہمارے مرغوں کے خلاف منہ سے نہیں نکلنا چاہیے, یہ گستاخی ہے بہت بڑی. ہم آپ کو بازار سے دیسی مرغا کاٹ کے کھلا دیں گے, ان مرغوں پہ آپ نے غلط آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنی, یہ گستاخی بھی لوگ کرتے ہیں. تو دل نہ لگاؤ بار بار. اور ہمارے دماغوں میں جو ایک تھوڑی سی نامناسب زبان استعمال کر رہا ہوں, ہمارے دماغوں میں جو خناس بھرا ہوا ہے نا, جو میڈیا نے بھر دیا, ہمارے ایجوکیشن سسٹم نے ڈال دیا, وہ ہے دنیا سے دل لگانا, اسی کو کامیابی سمجھنا, اسی کو سب کچھ سمجھنا. حالانکہ یہ سب کچھ نہیں ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے متاع قلیل, چند ٹکے ہیں بھائی, صحیح ہے نا, چند کیا ہیں, ٹکے. جیسے بچے کو چونی اٹھنی دے دیں, وہ خوشی سے کلابازیاں کھاتا ہے, بڑے ہنس رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں بھی وہ 8-10 کروڑ کے گھر مل جاتے ہیں, 2-4 ارب کے جائیدادیں بنا لیتے ہیں. فرشتے کہہ رہے تو 2-4 ٹکے مل گئے, تو قارون کو تھوڑے 4 روپے زیادہ مل گئے تھے, ٹھیک ہے نا, وہ بھی بیوقوف اترانے لگا تھا, اور تمہیں تو کچھ بھی نہیں ملا قارون کے مقابلے میں. قارون کو جو اللہ میاں نے دیا تھا نا, وہ بحریہ ٹاؤن نہیں تھا, وہ اتنا تھا کہ ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ. قرآن کہہ رہا ہے خزانوں کی چابیاں جانور لے کے چلا کرتے تھے, خزانے جو تھے نا اس کے پاس. اور اس زمانے کے خزانے کرنسی نہیں ہوتی تھی, سونے اور چاندی کے ڈھیر ہوتے تھے. اتنا خزانہ اور ایسا وی آئی پی پروٹوکول کہ جب وہ اپنے گھر سے اس پروٹوکول کے ساتھ نکلتا تو قرآن کہتا ہے قال الذین یریدون الحیات الدنیا, دنیا پرست لوگ جو بھول گئے تھے کہ ہم نے مرنا ہے, وہ کیا کہتے تھے, یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, کیا کاش ہمیں بھی تھوڑا سا ایسا اسٹائل مل جاتا. ہم تو غریب لوگ ہیں, گھر سے نکلتے ہیں, کوئی بھنگی بھی ہمیں لفٹ نہیں کراتا, ٹھیک ہے نا, ان کا پروٹوکول دیکھو یار. یہ دنیا پرست لوگ کہہ رہے تھے قارون کو دیکھ کے, یار کیا اسٹائل ہے بھائی, اسٹائل ہی پہ دنیا مر رہی ہے آج کل. یہ آج کل نہیں مر رہی, پہلے سے مر رہی ہے یار. ان کا اسٹائل دیکھو, چلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کوئی بڑا آدمی جا رہا ہے. وہ جو آج کل ایک آ رہا ہے نا, غریبوں کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے, وہ پتہ نہیں کوئی صاحب ہے, بہت غلط کر رہا ہے, اس کو کوئی میرا پیغام پہنچا دے. پیسہ کمانے کی ترغیب ضرور دیں, لیکن اس طریقے سے نہ دیں کہ آپ لوگ ڈپریشن میں جانا شروع ہو جائیں, کیونکہ پیسہ کمانے کی کوشش آپ کر سکتے ہو, ملتا اللہ کی مرضی سے ہے. ہم چند سکسیس لوگوں کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں, اس نے محنت کی اتنا کما لیا, لاکھوں اس سے زیادہ محنت کر چکے ہوتے ہیں, کچھ بھی نہیں ملتا ان کو. تو اس میں تقدیر کا دخل زیادہ ہے. اور اس کو میرا پیغام یہ بھی پہنچا دیں کہ آج جو آپ کہہ رہے ہو نا اتنا پیسہ میں نے کما لیا, تو زیادہ اس کو شو بھی نہ کریں. ہم نے دنیا میں بہت دیکھا ہے, بہت اوپر جا کے بعض دفعہ قدرت کی طرف سے ایسا چپیڑ لگتا ہے کہ روڈ پہ آ جاتا ہے آدمی. تو اللہ ان کو بچائے اس آفت سے, میری دعا ہے اللہ ان کو اور ترقی دے, اور مال دے, اور عزت دے. لیکن یہ مال ایسی چیز ہے کہ بعض دفعہ بڑی بلندیوں پہ پہنچنے کے بعد اللہ کی طرف سے نظر ہٹی اور دھڑام سے انسان روڈ پہ آ جا. تو یہ بڑے بڑے دولت مند ہم نے دیکھے ہیں. تو قرآن بار بار کہہ رہا ہے یبسط الرزق لمن یشاء, جس کے لیے چاہوں گا روزی کے دروازے کھول دوں گا, جس کے لیے چاہوں گا روزی کے دروازے بند کر دوں گا. اس میں آپ کی محنت سے زیادہ اللہ کے ارادے کا دخل ہے. بڑی بڑی محنتیں لوگوں نے کی ہیں, کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا, اور کچھ ایسا تکا لگائے کہ ایسے کاروبار میں ہاتھ ڈالا جس کا لوگ کہتے تھے چلتا ہی نہیں ہے. اور امام شافعی کا شعر یاد کر لیں, امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو کان بالحیل الغنا لوجدتنی بلجوم اقطار السماء تعلقی, کہ اگر محنت سے پیسہ ملنا ہوتا میں آسمان کے ستاروں تک پہنچ جاتا. لیکن آگے کہتے ہیں اذا سمعت بان مجدودا حوا عودا فاثمر في يديه فصدقي
وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَحْرُومًا أَتَى مَاءً لِيَشْرَبَهُ فَغَاضَ فَصَدِّقِي. وہ کہتے ہیں کہ خوش قسمت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر تم سنو کہ کسی خوش قسمت نے ایک ٹہنی ہاتھ میں پکڑی اور ٹہنی نے ہاتھ میں ہی پھل دینا شروع کر دیا, ابھی اگایا بھی نہیں ہے, تو شاعر نے کہا تصدیق کر دو ایسا ہوتا ہے. خوش قسمت لوگوں کو اتنی لمبی چوڑی محنت کی ضرورت نہیں ہوتی, ادھر ٹہنی ہاتھ میں پکڑی, ہاتھ میں ہی پھل دینا شروع کر. ایک تمثیل ہے سمجھانے کے لیے. ایسے بیج پھینک دیتے ہیں اور وہ نکل آتا ہے, کچھ بھی ٹریکٹر بھی نہیں چلایا, کھاد بھی نہیں ڈالا, ایویں جا رہے تھے جیب سے بیج گر گئے اور پھل دینا, اس درخت بن کے پھل دینا شروع کر دیا اس نے. اور امام شافعی کہتے ہیں جس کی قسمت میں پیسہ نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اذا سمعت بان محروما اتا, دیکھا کہ پانی سے کنواں بھرا ہوا ہے, اب اس کو امید ہوئی یار اب تو پانی بالکل میرے قریب ہے, میں جاؤں گا پانی سے سیراب ہو جاؤں گا. یہ کنویں کے قریب پہنچا, پانی اس کو دیکھ کے نیچے ہو گیا. صحیح ہے نا. تو فرماتے ہیں جن کی قسمت میں نہیں ہے نا ان کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں. ہم سے تو صبح شام لوگ ملتے ہیں کہ حضرت جس کاروبار میں ہاتھ ڈالے نقصان ہوا ہے, حالانکہ باپ دادا کاروباری ہیں, تجربے بہت ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپاہج ہو کے بیٹھ جائیں, محنت نہ کریں, محنت کریں, لیکن رزق ملے گا کس سے؟ اللہ کی مرضی سے. تو اس لیے غریبوں کو تانے دینا, بی سے بغیرت اور سی سے فلانا اور ڈی سے, وہ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں ایک صاحب, اس سے لوگوں میں مال کی محبت پیدا ہو رہی ہے. لوگ اسٹریس اور ڈپریشن میں جا رہے ہیں, نوجوان نسل. وہ کہہ رہے ہیں یار ہمارے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں غریب آدمی ناکام ہے, غریب یوں ہے, غریب بھکاری ہے. اور بھائی امیر بھی کسی کام کا نہیں ہے, تھوڑے دنوں میں کیا ہوں گے؟ امیر غریب سب برابر ہو جاتے ہیں تھوڑے دنوں میں, چند مستیاں ہیں. اور جو آج امیر نظر آ رہے ہیں نا, تھوڑی سی اللہ کی نظر ہٹے گی دھڑام سے نیچے. ہم نے دیکھے ہیں, میرے پاس تو کتنے لوگ آتے ہیں, کروڑ پتی لوگ یہاں کے بلک بلک کے رو رہے ہیں اور خودکشیوں کے خیالات آ رہے ہیں, چلتا ہوا بزنس بالکل ختم. تو اس لیے اس میں زیادہ شو مارنا, اترانا کہ میں نے یہ کیا تھا تو مجھے یہ پیسہ ملا تھا, بھائی تجھے مل گیا اللہ کا شکر ادا کر, بس. زیادہ شو مارنے کی ضرورت نہیں, اور غریبوں کو برا بھلا کہنے کی تو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ کی نظر ہٹے گی اور 2 منٹ میں جو ہے نا اوقات سامنے آ جائے گی کہ ہماری اوقات ہے کیا. جس کو اللہ نے نہیں دیا پیسہ, کوشش کرے کمانے کی, مل جائے ٹھیک ہے, نہیں ملے تو یہ بھی کیا ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. کو مر جائیں گے تھوڑے دنوں میں, کیا ہو جائے گا حساب برابر. تو جو قارون تھا وہ بڑے خزانوں میں نکلا کرتا تھا, تو اس زمانے کے موٹیویشنل اسپیکر قارون کی مثالیں دیتے ہوں گے ورک شاپ میں کہ دیکھو ایکچولی یہ ہے سکسیس. قارون نے اصل میں مائنڈ, یہ کیا استعمال کیا ہے, مائنڈ. یہ تمہاری طرح غریب بے غیرت نہیں ہے. اور سی سے کیا ہوتا ہے پتہ نہیں, گالیاں فرض کی ہوئی ہیں, اے سے فلانا, بی سے بغیرت, سی سے ڈمکانا, ڈی سے ڈرپو, کچھ اس طرح کا ہے. غریبوں کے لیے الگ سے الفاظ مارکیٹ میں نکالے ایک صاحب نے. تو وہ جو موٹیویشنل اسپیکر تھے قارون کے دور کے, وہ کہتے ہوں گے دیکھو یہ قارون نے مائنڈ استعمال کیا. اوتیتہ علی علم عندی, قارون یہ الفاظ کہتا تھا میرے پاس جو نالج ہے نا, یہ اس نالج کا کیا ہے, کمال ہے. موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے تیری نالج سے نہیں ملا, یہ اللہ کا فضل ہوا ہے. قارون کہتا تھا نہیں میں نے کیا استعمال کیا ہے, بولو نا, کھوپڑی. اصل میں ایکچولی پلان کی ہے میں نے. آج جو میرے پاس پیسہ ہے, ایسے بیٹھے تمہاری طرح پوستیوں کی طرح سوتا تھوڑی رہتا تھا میں. قارون کی باتیں میں بتا رہا ہوں, یہ یہی باتیں کرتا تھا قارون, کہ یہ سارے کیا, یہ مائنڈ استعمال کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں احسن کما احسن اللہ الیک, اللہ کا احسان ہے. مائنڈ تو بہت سے لوگوں کے پاس تیرے سے اچھا ہے, تیرے دماغ میں تو بھوسا بھرا ہوا ہے. میں تجھے کہہ رہا ہوں زکات دے, تو کہہ رہا ہے میں نہیں دوں گا, تو بھوسا ہی بھرا ہوا ہے نا دماغ میں. مائنڈ تو تیرے سے زیادہ ذہین لوگ ہیں, محنتی بھی ہیں, نہیں ملا تجھے دے دیا, تو یہ کس کا احسان ہے, اللہ کا ہے. تو جب اللہ کا احسان ہے تو اللہ تجھ سے مطالبہ کر رہا ہے زکات دے, غریبوں پہ خرچ کر, قوم کا خیال کر, غریبوں کو تانے مت دے کہ بی سے بغیرت ہوتے ہیں اور سی سے فلانے ہوتے ہیں. لیکن قارون کیا کہتا ہے, ایکچولی بات یہ ہے کہ انما اوتیتہ علی علم عندی, یہ میں نے مائنڈ استعمال کیا ہے, یہ کھوپڑی میں نے استعمال کی. میں بیٹھا تھا ڈائری لے کے, میں نے پلاننگ کی تھی, پھر میں نے دیکھا کہ سوسائٹی میں نیڈ کس چیز زیادہ ہے, پھر میں نے وہ پروڈکٹ خریدی, پھر مہنگی کر کے بیچی, پھر میں نے ایمانداری سے تجارت کی, اور آج جو پیسہ آیا ہے نا یہ کیا ہے, مائنڈ. اسی مائنڈ کے ساتھ فرعون نکلا اور قارون نکلا, اسی مائنڈ کے ساتھ لوگوں نے مائنڈ کیا کہ یہ کیوں اتنی پیسوں کے ساتھ جا رہا ہے. لوگوں نے مائنڈ کیا کیا, مائنڈ یہ کیا کہ ہمارے پاس پیسہ کیوں نہیں. تو وہ جو تھے نا غریب لوگ سارے بیٹھ کے کہنے لگے حیا علیہ تعالیٰ, ہائے ہائے بدبختی ہماری, مر ہی جاتے تو اچھا تھا, ٹھیک ہے نا, ہمارے پاس کھانے کی روٹی نہیں, کہیں چوکیدار بنے ہوئے ہیں, کہیں مزدوری کا کام کر رہے ہیں, کوئی عزت نہیں ہے,
عزت تو اس کی ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قال الذین اوتوا العلم، جن کو اللہ نے حقیقی علم دیا تھا، جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے تھے، انہوں نے کہا ویلکم، تباہ ہو جاؤ یار. کوئی سینس کی بات کرو یار. ویلکم کا یہی مطلب ہے تمہارا ناس ہو، برباد ہو یار. یہ عربی میں ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب بد دعا دینا نہیں ہوتا. جب کوئی بہت ہی الٹی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کچھ انسان کا بچہ بن یار، کوئی مر یار، تو ایسی باتیں کر رہا ہے، تو مر جاتا ہے اس بات کرنے سے پہلے. تو آپ کو نہیں کہہ رہا بھائی، میں ویسے اشارہ کر رہا ہوں، اس بات کرنے سے پہلے تو مر جاتا تو اچھا تھا یار. تو جو علم والے لوگ تھے انہوں نے کیا کہا؟ ویلکم، برباد ہو جاؤ، یہ مسافر خانہ ہے. ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اچھا عمل کرو گے تو اللہ بدلہ دے گا نا آخرت میں، وہ اس سے 1000 گنا بہتر ہے. اچھے عمل کی ویلیو ہے. یہ تو پیسہ آنے جانے والی چیز ہے، مر کے قبر میں جاؤ گے، قبر میں عمل کام آئے گا، دولت کام نہیں آئے گی. لیکن ان اہل علم نے جب سمجھایا ہے نا پبلک کو، سمجھ میں پھر بھی نہیں آیا. سمجھ میں کب آیا؟ اس وقت سمجھ میں نہیں آیا ان کے. اس وقت انہوں نے کہا یہ مولوی لوگ ہیں، جل رہے ہیں، ایکچولی جل رہے ہیں، خود تو پیرس میں ولاگ بنا رہے ہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں دنیا کیا ہے؟ مسافر خانہ. اس وقت بھی ہو سکتا ہے یہی کمنٹس کیے ہوں، جل رہے ہیں. تو اس وقت سمجھ میں نہیں آیا. قرآن کہتا ہے جب ہم نے قارون کو خزانوں سمیت زمین میں دھنسایا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا تھا نا، آ کے زیادہ ہی غرور آ گیا تھا اس کے اندر. تو جب اس کو دھنستا ہوا لوگوں نے دیکھا نا خزانوں سمیت، تو فوراً کیا کہنے لگا؟ وہی کأن اللہ یبسط الرزق لمن یشاء. جو غریب غربا لوگ تھے نا، جو تھوڑی دیر پہلے بی سے بغیرت تھے اور پتہ نہیں سی سے کیا کیا تھے، تو یہ گالیاں یاد کر کے آئیں ذرا. سی سے کیا کون سی گالی بنتی ہے؟ ہمیشہ میں بی سے والی یاد رہتی ہے، اس کے علاوہ یاد نہیں ہے. تو وہ بتائیں پھر. میں تو ہیں غریب میں 3، اچھا وٹامن اے بی سی، کون کون سی؟ اچھا خیر وہ جتنے تھے نا جن میں وہ بیماریاں پائی جاتی تھیں، جب وہ انہوں نے دیکھا ہے نا قارون کو زمین میں دھنستے ہوئے، تو کیا کہنے لگے؟ وہی کأن اللہ یبسط الرزق. بھائی اللہ جس کو چاہتا ہے روزی دے دیتا ہے، اس میں انسان کا کمال نہیں ہے، اور جس کو چاہتا ہے روزی چھین لیتا ہے. لولا امن اللہ بنا، اگر اللہ نے ہم پر احسان کر کے ہمیں غریب نہ بنایا ہوتا نا، تو آج ہم بھی اس طرح زمین میں، ہم تو غریب تھے تو آرام سے موسیٰ کی بات مان لی ہم نے، کیونکہ پیسے ہی نہیں ہے ہمارے پاس. نماز کا بھی ٹائم نکل آیا، روزے کا بھی ٹائم نکل آیا، اور تکبر بھی ہم میں نہیں تھا، تو ہم تو بچ گئے. ہمارے پاس بھی دولت آتی تو ہمارا، کیونکہ دولت آنے کے بعد دین پہ رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے. بہت کم لوگ ہیں جو دولت بھی ہو اور دین بھی ہو. تو ہمارے پاس بھی دولت ہوتی تو ہم بھی شراب کباب میں لگ جاتے، ہمارا بیڑا غرق ہو جاتا. تو اچھا ہی ہم غریب ہی ہیں. تو میں آپ کو غربت کی ترغیبیں نہیں دے رہا، پیسہ کمانے کی کوشش کرو، مگر پیسے سے دل مت لگاؤ. کوشش، بلکہ حدیث میں تو ترغیب ہے کمانے کی. طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. دل نہ لگاؤ بھائی ان چیزوں سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو جو میں بتانا چاہ رہا تھا بھائی، ہم دل چاہتے یہی ٹاپک بولتے رہیں، کیونکہ اس کے بغیر نہ آپ کو دماغی سکون ملے گا، نہ آپ انسان کے بچے بننے کی کوشش کرو گے. جب دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا تو لوٹ کھسوٹ بھی میں بھی لگو گے، اور حب جاہ بھی پیدا ہوگا. مصنوعی طریقے سے عزت حاصل کرنا، شہرت کے بھوکا بن جانا، حقوق مارنا، بہنوں کی وراثت دبا لینا، بہت سارے گناہ. ان کی جڑ کیا ہے؟ انسان اس دنیا سے محبت کرتا ہے. اور مسافر خانہ سمجھ لیا، بڑی آسان لائف ہے یار، جو حلال طریقے سے مل گیا کھا لیں گے، نہیں ملا تو کیا ہے بھائی، W11 ہے نا، اگلے اڈے پہ کیا کرنا ہے؟ اترنا ہے. سیٹ مل گئی ٹھیک ہے، نہیں تو یار پائدان پہ پاؤں رکھ کے اگلے اسٹیشن پہ اتر جانا ہے، ختم ہو گئی بات. دھکے دے دے کے تھوڑی اتار. جو W11 کو سمجھتا ہے میرا گھر ہے، وہ پائدان پہ نہیں، وہ جائے گا اندر، تمیز سے سیٹ مل گئی ٹھیک ہے، نہیں تو وہ کوئی چالیں چلے گا. یار یہ بندہ اتنی لگژری سیٹ پہ کھڑکی والی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے. حالانکہ کراچی میں کسی کو کھڑکی والی سیٹ ملے تو زیادہ برا ہے، کیونکہ گٹر کے ڈھکن سب دیکھتا بجائے گا وہ. ہاں تو کھڑکی والی سیٹ چاہیے، تو اس کے لیے 2 نمبریاں کرے گا، اس کو اٹھائے گا، وہاں سے بم رکھنے کی کوشش کرے گا، شب برات کے پٹاخے پھوڑنے کی کوشش کرے گا تاکہ ڈر کے لوگ نکلیں، کچھ بھی کرے گا، غیر اخلاقی حرکتیں. اور اگر W11 کو یہ سمجھے گا مسافر خانہ ہے بھائی، اگلے اڈے پہ اتر جانا ہے، سیٹ مل جائے بہت اچھا ہے یار، پھر سیٹ کبھی بھی نہیں چھوڑو اگر مل رہی ہے، اور اگر نہیں ملی تو پائدان پہ بھی. میں نے دیکھا W11 میں نا، ہم نے خود بھی سفر کیا ہے، کہ اتنا سا ناخن پائدان پہ ٹک کے لانڈی، یعنی کہاں جا رہی ہے آج کل W11؟ ٹاور جاتی ہے نا. ہم نے مزداؤں میں لانڈی تک کی بھی کی ہے ایسے سفر جو ہے نا. اب تو میں مشہور ہونے کی وجہ سے نہیں کر سکتا سفر، ورنہ ابھی بھی میرا دل چاہتا ہے 4K 4J میں. اللہ دشمنوں کو بھی نہ بٹھائے. ہم ڈاک یارڈ جاتے تھے 4J.
ایسے بھاگتی تھی یار روڈ پہ نا, یوں 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 پھٹے گرتے تھے اس کی سیٹ کے. اب پتہ نہیں, اب تو گرین بس آ گئی ہے تو اب مشہور ہو گئے, تو اب کہیں بھی جاؤ تو وہ پھر سارا جمگٹا لگ جاتا ہے, ورنہ اس کا اپنا مزہ ہے بھائی. خیر, تو ہم نے سفر کیا ہے, اتنا سا ناخن ٹکایا ہوا ہے, تھوڑی سی انگلی پائیدان پہ, اور لمبے لمبے سفر کیے ہیں ایسے, یہی سوچ کے کہ بھائی اگلے اڈے پہ کیا کرنا ہے, اتر جانا ہے. اور کنڈکٹر کی ہمت کو آپ داد دو یار, اتنا سا پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. اس دروازے سے پراپر چڑھے گا, سب سے کرایہ لے کے عزت کے ساتھ اگلے دروازے سے اتر جائے گا, اور جیب بھی نہیں کٹے گی اس کی, سب کی جیبیں کٹ رہی ہوتی ہیں, موبائل نکل اس کا مطلب آپس میں کیا ہے, نہیں ہے بھائی, کنڈکٹر بھی بیان سنتے ہیں. تو خیر, اس کی نہ جیب کٹتی ہے اور نہ اسے کچھ ہوتا ہے, سمجھ رہے ہو نا. لیکن باقی پیسنجروں کی موبائل بھی جاتے ہیں, جیبیں بھی کٹتی ہیں. تو دنیا مسافر خانہ ہے. اچھے انسان کی علامت یہ ہے کہ وہ دنیا سے دل نہ لگائے, کوشش کرے کامیابی کی, لیکن اصل کامیابی کیا ہے, آخرت. اس کا سب سے پہلا انعام اللہ کی طرف سے ملے گا سکون اور اطمینان, جو کافر کو میسر نہیں ہے. سب سے پہلا نقد انعام دیتے ہیں اللہ, خوشیوں بھری زندگی دے دیں گے آپ کو. یہ اتنا خاندانی انعام ہے نا کہ اسٹریس اور ڈپریشن کا اس سے بہتر علاج دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. ایسی خوشیاں کہ چہرے سے لگے گا بندہ خوش ہے. ہم نے جتنے اہل اللہ دیکھے ہیں نا, چہرے سے لگتا تھا خوشیاں ان کی زندگیوں میں بھری ہوئی ہیں, توکل اللہ پہ اعتماد آ جائے گا ان کی زندگی میں. اور یہ لائف نہیں ہے تو ٹینشن, اتنے بچے ہو گئے, کھلاؤں گا کہاں سے, پیسے ہی نہیں آ رہے, وہ عزت ہی نہیں مل رہی, نہ شہرت, کام میں کرتا ہوں عزت اس کی ہو رہی ہے دفتر میں. یہی چل رہے ہیں نا ٹینشن. تو یہی ہو گئے, مرے گا, پھر مرے گا تو نہ آخرت ملے گی نہ دنیا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اذان کا ٹائم ہو گیا ہے.